بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو، رحم کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، منافقت سے بچو تاکہ بخشش ہو جائے، کسی سے دھوکہ نہ کرو تاکہ امت سے نہ نکالے جاؤ، چھوٹوں پر شفقت کرو تاکہ امت سے نہ نکالے جاؤ، بڑوں کا احترام کرو تاکہ امت سے نہ نکالے جاؤ، میانہ روی اختیار کرو تاکہ تمہارا کردار اچھا ہو، دانتوں میں ایندھن کی لکڑی نہ مارو، صحابہ کرام کی سنت ہے، ہمیشہ سچ بولو تاکہ ہلاکت سے بچے رہو، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرو تاکہ گناہ کم ہو سکیں، صدقہ کیا کرو تاکہ قیامت کو اللہ کے عرش کے سائے میں رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو ایک دن ضرور تمہاری سنے گا، کبھی مایوس مت ہو کیونکہ مایوسی بھی ایک گناہ ہے، حسن سلوک اپناؤ تاکہ تمہارے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے، رشتہ داری کو بڑھاؤ تاکہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ تاکہ تمہارا نام بھی روشن ہو، بچوں کو بری صحبت سے بچنے کی ترغیب دو تاکہ وہ اچھے شہری بنیں، بچوں کو قرآن سکھاؤ تاکہ بہتر سے بہترین ہو جاؤ، بچوں میں مساوات کا اخلاق اپناؤ تاکہ بغض پیدا نہ ہو، بچوں کی تربیت اچھی کرو تاکہ وہ بری صحبت سے خود ہی بچے رہیں، بچوں کو بڑوں کا ادب کرنا ضرور سکھاؤ تاکہ تمہاری عزت بنے، کسی کے ایمان کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے وعدوں سے لگایا کرو، والدین کی عقل کو مت کوسیے تاکہ تمہارا رزق تنگ نہ ہو، کوئی تمہیں تحفہ دے تو اس کا بدلہ اس سے بہتر دو، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو تاکہ اللہ کی برکت حاصل ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کیا کرو تاکہ تم بھی فلاح پا جاؤ، جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے گویا کہ وہ شیطان پر قابو پا لیتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھا کرو کیونکہ غصہ شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے، نیکی اگرچہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو ضرور کیا کرو فائدے میں رہو گے، الفاظ کا چناؤ ضروری ہے کیونکہ لوگ اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، اور تمہاری آخری منزل اللہ ہے، اپنی منزل کے لیے محنت کیا کرو، اللہ بیماری میں صبر کرنے والے کو بہتر گوشت اور خون عطا کرتا ہے، دعوت کی قبولیت میں امیر اور غریب میں فرق مت کریں، راہ دور ہونے کی وجہ سے بھی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے، کبھی بھی ان چیزوں سے دستبردار نہ ہوں جن کی وجہ سے آپ مسکراتے ہیں، صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے، دوسروں کی پردہ پوشی کرنے سے اللہ ہماری بھی پردہ پوشی فرماتا ہے، دوسروں کا بھلا کرنے سے اللہ ہمارا بھی بھلا کرتا ہے، اللہ سے اس کے پاک ناموں کا واسطہ دے کر مانگو وہ ضرور دے گا، محبت اور ہمدردی کے ذریعے دھوکہ دینا گھٹیا ترین عمل میں سے ہے، غم زدہ لوگوں کے غم سنو کبھی غم زدہ نہیں رہو گے، بخار کو برا نہ کہو بے شک بخار میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، قرآن پڑھا کرو بے شک اس میں ہر دکھ کا مداوا اور ہر فکر کا حل ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھو بے شک اس میں ہر پریشانی کا حل ہے، دعا ضرور مانگا کرو یہ ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے، ضمیر اگر جاگ جائے تو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے،
کثرت سے استغفار گناہوں کے مٹ جانے کا سبب بنتا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھنا بھی غموں کو دور کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔